الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آج جو اسپیشلی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر سنوارنے والی تحریک۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے تو کیا ہی دھوم مچائی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی بہاریں، برکتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں تو بتائی جاتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی برانڈ ہوتا ہے نا، وہ گھر گھر پہنچایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، برانڈنگ کی جاتی ہے، یعنی کوئی چیز کی پبلسٹی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ گھر گھر پہنچایا جائے۔ اور اللہ کی رحمت سے آج تیسری نہیں چوتھی بلکہ بعض جگہ تو سننے میں آیا کہ 5ویں نسل دعوت اسلامی سے وابستہ ہے۔ تو کوئی تو فرد گیا ہوگا اس گھر میں دعوت اسلامی لے کر، اور پھر ایک فرد سے گھر کے چند افراد دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے ہوں گے، ان چند افراد سے مل کر پھر وہ پورا گھرانہ، خاندان، محلہ، علاقہ، تو یوں ہی فرد سے افراد اور افراد سے پورا گھرانہ، اور ان گھرانوں سے مل کر پورا معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارا پروگرام بھی گھر اور معاشرہ ہے۔ تو گھر گھر دعوت اسلامی کیسے پہنچی، گھر گھر کے اندر یہ دینی مدنی انقلاب کیسے آیا، کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، تو اب ایک تو بتایا جاتا ہے، آج لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کام وہ جس کو کہتے ہیں نا، جو سر چڑھ کر بولے، جو خود بولے، خود نظر آئے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نہ صرف کراچی میں، نہ صرف پنجاب، سندھ یا پاکستان کے مختلف شہروں میں، بلکہ دنیا کے کئی شہروں میں، اب تو ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہمارے ساتھ ہے، موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں، نیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ویڈیو کلپس بھی مل جاتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں دعوت اسلامی نے دھوم مچائی ہے، الحمدللہ مچائی ہے، اور دھوم مچتی چلی جا رہی ہے، کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھر کے گھر، خاندان کے خاندان الحمدللہ دعوت اسلامی نے تبدیل کر دی ہے۔ تو مزید ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج جو ہمارے پیارے پیارے مبلغین ہیں، ان کی زیارت کرواتے ہیں آپ کو۔ ماشاءاللہ ہمارے آصف مدنی بھائی یہ ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ۔ مرحبا آصف بھائی، ماشاءاللہ آپ نے وقت نکالا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ اس نے کام کرنے کا، دینی خدمت کرنے کا موقع ہے۔ کیا بات ہے، ہم کیا ہے، کیا بات ہے، جو بھی ہے دعوت اسلامی۔ بے شک بے شک۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دوسرے مبلغ جو ہمارے ساتھ ہیں، میرے خیال میں میرا غالب گمان ہے کہ شاید ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم تشریف لائیں، رکن شورا ابو البیان حاجی محمد اظہر اتاری، ماشاءاللہ۔ مرحبا حاجی صاحب، جی آیا نو، ماشاءاللہ۔ یوم دعوت اسلامی آپ کو بھی، آصف بھائی آپ کو بھی، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سب کو یوم دعوت اسلامی بہت بہت مبارک ہو۔ 42 ایئرس اسٹرگل کے، آپ کو بھی مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک۔ دیکھیں کوئی تو فرسٹ ڈے تھا نا، پہلا دن 2 سپٹمبر 1981، یہ سفر چلا 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 چلا، آج ہماری بھی عمریں یہ ہو گئی ہیں، ایک وقت دعوت اسلامی میں ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمیں اخلاص دے، اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ پاک ہم سے دین کا کام لے لے۔ اور واقعی گھر سنوارنے والی تحریک، کیا بات ہے، دعوت اسلامی۔ حاجی اظہر بھائی، گھر سنوارنے والی تحریک، جی آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سفر کیا، پاکستان بھی، پاکستان سے باہر بھی، بہت سارے گھر سنورے ہوئے دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو اس کا اسٹارٹ جو ہے اظہر بھائی، کہ جیسے 1981 میں تو ہو گیا، اب ایک پیغام چلتا ہے دنیا بھر میں۔ اس وقت تو امیر علیہ سنت خود فرماتے ہیں کہ میں دنیا بھر کے تو حساب سے نکلا بھی نہیں تھا، شہید مسجد کھارا در سے چلے، اور یوں چلتے چلتے تو ایک ایک گھر میں پیغام پہنچانا کیسے پوسیبل ہوا؟ اللہ پاک کا جو فرمان ہے نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ امیر علیہ سنت نے اپنے بیانات میں کئی بار اس آیت مبارکہ کے تحت جو ہے وہ اس کی تفسیر کو بھی بیان کیا، پھر اس موضوع پر بیانات بھی فرمائے کہ اصل میں گھر جو ہے نا، وہ انسان جب کہیں بھی نیکی کی دعوت دینے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر والے جو اس کے ماتحت ہیں سب، کیونکہ حدیث پاک ہے تمہیں ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ صحیح۔ تو اب یہ ایک گھر کا جو فرد ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی بیوی، بچے، گھر کے دیگر افراد جو اس کے تحت ہیں۔
تو اب گھر کا ماحول اچھا ہونا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا گھر سے گھروں اور گھروں سے ہی معاشرہ بنتا ہے, افراد سے معاشرہ بنتا ہے, تو یوں ان کی اصلاح ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر بچوں سے لے کر بڑوں تک امیر سنت کا یہ انداز جو تھا نا, جس نے ہر طبقے کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. کیا بات, بچوں اور اسلامی بہنوں کے الگ ہیں, اسلامی بھائی الگ ہیں, بوڑھوں کے لیے الگ, ہر ایک کی مینٹیلٹی کے مطابق, اس کی نفسیات کے مطابق اس کو جو ہے وہ پریچنگ کی جا رہی ہے, ٹیچنگ کی جا رہی ہے. کیا بات. اور وہ جو رب کریم جل شانہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو, اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس آیت کی تفسیر میں میں جو پڑھا تھا اس کا مضمون ہے کہ اپنی جانوں کو اللہ رسول کی اطاعت کر کے, گناہ کے کاموں سے بچ کے, اور اپنے گھر والوں کو علم و ادب سکھا کے, اچھی باتوں کا حکم کر کے بری باتوں سے منع کر کے آگ سے بچا لو. کیونکہ پوچھا گیا تھا کہ ہم اپنی جان کو تو بچا لیں, پتہ چل گیا اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں. فرمایا ان کو اچھی باتوں کا حکم کر کے بری باتوں سے منع کر کے. تو یہ دعوت اسلامی کا جو انداز تھا کہ یہ گھروں تک ایک جو ہے وہ اصلاح کا پیغام پہنچے. اور اس کا میں نے زندگی میں کئی واقعہ, جیسے آپ نے گفتگو شروع کی تو کچھ چیزیں چلنا شروع ہو گئی. ایک انجینئر مجھے ملے تھے, آج کل وہ بیرون ملک میں ہیں, پاکستان پنجاب کے کسی شہر میں تھے. ان کا میری بڑی مطلب ہے کہ وہ اس وقت دینی ماحول دعوت اسلامی کو ان کو نیا نیا ملا تھا, اور وہ ماڈرن فیملی سے بلانگ کرتے تھے. وہ کہہ رہے جہاں میری شادی ہوئی وہ اس سے بھی بڑا ماڈرن گھرانہ. اور کہ رمضان میں وہاں گیا تو اس گھر میں روزے کا تصور ہی نہیں تھا, ایسا لگتا تھا, یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ رمضان شروع ہو گیا. 5-6 رمضان کو کہہ رہے میں گیا اپنے گھر والوں کو چھوڑنے وہاں گیا تھا یا جو بھی ہوا, تو کہہ رہے بالکل کوئی وہاں پر روزے کا ذہن ہی نہیں کسی کا. جیسے سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, ناشتے کے لیے جیسے روٹین میں اٹھتے ہیں تو وہ ناشتے کے لیے 8-9-10 بجے اٹھے تو ناشتہ چل رہا ہے, کھانا چل رہا ہے, لگ ہی نہیں رہا تھا رمضان شروع ہو گیا. تو وہ کہہ رہے کہ میں 28ویں روزے یا 29ویں روزے گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو بچوں کی نانی یعنی ان کی ساس وہ تسبیح لے کے مصلے پہ بیٹھی. میں نے سوچا اس گھر میں نماز روزے کا تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی تعلق ہی نہیں. تو آپ وہ کہتے میں نے حیرانگی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ان کا یہ کوئی فلم دیکھنا چاہ رہی تھی. اچھا. تو سرچ کرتے کرتے تو بیچ میں مدنی چینل آ گیا. اللہ اکبر. تو 27ویں کو رات تھی, امیر علیہ سنت تو رکت انگیز ماحول چل رہا تھا, کلام دعا, امیر سنت اشکبار آنکھیں, اور کچھ نصیحت کی باتیں باپا نے ارشاد فرمائی. وہ کہہ رہے بس ان کو ایسا وہ لمحہ اور وہ چیز ملی نا کہ وہ گھر کے اندر جو اگلے دن پھر انہوں نے وہ اسی رات پھر سحری بھی کی, توبہ کی, روزہ رکھا. تو یوں کہتے کہ میں نے گھر چینج ہوتے دیکھا. کیا بات. امیر علیہ سنت کے وہ چند لمحے نصیحت کے اور دعا کے. کیا بات. تو یوں دعوت اسلامی نے نہ جانے کتنے گھروں میں ایسی چینج پیدا کی ہے. ہم اپنے گھر کا دیکھتے, اگر دیکھتے ہمارے جب دینی ماحول ملا دعوت اسلامی کا. آپ کون سے سن میں آئے صاحب؟ میں 94 میں گریجویشن کر رہا تھا, ان دنوں میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا تھا. کیونکہ ان دنوں جو ہے نا وہ ایک تو ڈیٹ آف برتھ پوچھی جاتی ہے, تو یہ ڈیٹ آف برتھ دعوت اسلامی کے حساب سے پوچھی جاتی ہے. آپ کب تشریف لائے؟ ہاں جی بالکل ایسا. 94 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس دور میں دعوت اسلامی والوں سے تعارف ہوا, ملے. پھر آسانی سے ہاتھ میں آ گئے تھے یا تو لوگوں نے بھاگ دوڑ کی؟ تھوڑی کوشش تو کرنی پڑی. اچھا. اب اس طرح کا ماحول دوسرا بن گیا ہوا تھا, دوست ایسے تھے, کوئی ایسا بن گیا ہوا تھا سٹائل کہ جس میں آسانی سے پکڑائی دے نہیں رہے. اچھا. اس ٹائم میں نے کوشش کی, اور ان کی کوشش کو سلام جنہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ کوشش کرتے رہے, دعوت دیتے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا. پھر میرے بڑے بھائی الحمدللہ وہ ماحول میں آئے. آپ سے پہلے وہ آئے؟ نہیں, مطلب ہم قریب آئے, لیکن لگتا ہے کہ شاید سب سے پہلے میں مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا, اس کے ساتھ ہی پھر مطلب بھائیوں میں الحمدللہ. والد صاحب کا تو ایک الحمدللہ ایک اچھا تھا دینی, والدہ کا بھی, لیکن ہم جو کالج میں جا کے جیسی دوستی ملے, جیسا ماحول ملے, پھر جب یہ گھر میں دعوت اسلامی کا یوں پیغام آیا تو پھر بھائی بھی الحمدللہ میرے سنت کے مرید ہو گئے, بہنیں بھی میرے سنت کی مرید ہو گئیں, ہماری پھپھیاں الحمدللہ وہ میرے سنت کی مرید ہو گئیں. یعنی ہمارے پوری فیملی کے اندر دعوت اسلامی کا ایک ویسا ماحول ملا, اور وہ
میرا 2001 میں سفر حج ہوا تھا پہلا. سبحان اللہ. حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے. اور اب منڈی واربرٹن ایک قصبہ ہے چھوٹا سا پنجاب میں, یہ لاہور سے فیصل آباد جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں حاجی مشتاق صاحب تشریف لائے تھے. اور ان کے آنے کے بعد جو ہمارے خاندان میں فیملی میں وہ امیر علیہ سنت کا رنگ ہم نے یوں دیکھنا تھا کہ یہ حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہمیں نظر آیا. یہ مرید اتنا پیارا اور اتنے اخلاق اچھے والا ہے تو پیر کتنی شان والا ہوگا, ایک ذہن بنتا ہے. تو یوں پھر یہ ایک گھر کے اندر ہم نے جو چینج دیکھی اور جو ایک ماحول تبدیل ہوا, تو دعوت اسلامی تو بہت سارے گھرانوں کی محسن ہے. جو بچے بڑے فیملیز کس طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے سنتوں کی طرف آئے, نمازوں کی طرف آئے, نیکی کی طرف آئے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, رکن شورا حاجی اظہر اتاری بھائی جو فرما رہے ہیں 94 میں جس طرح بھی جنہوں نے ان پر کوشش کی, تو گھروں کو سنوارنے والی تحریک, یہ ایک فرد آئے, بھائی آئے, پھر بہنیں, پھپھیاں, گھر کے تمام افراد امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہوئے. اور 94 میں آنے والے اظہر بھائی کون سی کلاس میں, کالج لائف تھی آپ کی شاید؟ میرا بی اے کے ایگزام دے چکا تھا شاید, یا دے رہا تھا ان دنوں میں. تو اس وقت سمجھ لیں کہ ایک گریجویشن کرنے والا ایک نوجوان اظہر صاحب, اظہر بھائی اور مسٹر اظہر, اور ان کا ایسا گھرانہ چینج ہوا کہ آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں. اور اللہ پاک کتنا بڑا دین کا کام لے رہا ہے, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہے. تو یہ ایک ایگزامپل تو سامنے آپ کو اسکرین پہ ہی نظر آ رہی ہے کہ گھروں کو سنوارنے والی تحریک. تو الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یعنی دعوت اسلامی جن جن گھروں میں گئی, کوئی تو پہلا فرد تھا نا اس گھر میں آیا, کوئی پہلا شخص, کوئی پہلا فرد دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا, کنیکٹ ہوا, اور الحمدللہ پھر دعوت اسلامی دیکھیں میسج کیسا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, کیسا میسج ہے کہ گھر کا پھر ہر فرد اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور کتنی پیاری تربیت امیر علیہ سنت کی کہ پھر کئی ایسے لوگ ہیں کہ دعوت اسلامی میں جب آئے تو ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی. میں 1989 میں دعوت اسلامی میں آیا, 94 میں شادی ہوئی. تو یوں سمجھ لیں کہ مدنی ماحول میں آنے کے تقریباً 5 سال بعد تو اب ایک تعداد ہے کہ جو دعوت اسلامی میں آئے تو ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی. پھر شادیاں ہوئیں تو پھر اور گھر میں ماشاءاللہ ماحول بنا, بچے ہوئے تو وہ ماحول سے وابستہ ہوئے. اور مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ میں کئی اسلامی بھائیوں کے, اسلامی بہنوں کے بچے پڑھتے ہیں. درس نظامی کیا, عالم عالمہ بنے, حفظ القرآن کیا, قاری بنے, اور دعوت اسلامی کے مبلغین اور مبلغات بنے. پھر وہ بچے بڑے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئیں. تو اب وہی جو کنوارے دعوت اسلامی میں آئے تھے اب نانا اور دادا بن گئے. تو اب جو ہے تیسری نسل بھی دعوت اسلامی والی. تو گھروں کو سنوارنے والی تحریک. ہمارے ساتھ ہمارے آصف مدنی بھائی تشریف فرما ہیں. آصف بھائی ماشاءاللہ درس نظامی کیا اور دعوت اسلامی کا اتنا بڑا شعبہ المدینۃ العلمیہ آپ سنبھالتے ہیں. آپ کی انٹری دعوت اسلامی میں کب اور کیسے ہوئی؟ میری وہی جس طرح حاجت اظہر بھائی نے فرمایا نا کہ ایک تدریج, تو یہاں تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان کی ریزسٹنس تھی, مزاحمت تھی. اور میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ میں تو فوراً پک گیا تھا. کیا بات. میرے راستے میں وہ جن مزاحمت آئی. اچھا. وہ ایسے کئی ہمارے ہوں گی, اسٹوریز ہوں گی مبلغین کی, کہ ایک تو وہ خود انہوں نے ریزسٹ کیا, مزاحمت کی آنے میں تھوڑا سا وہ صحیح, اور کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل لپکے اور تیار ہوئے, ان کے راستے میں مزاحمت آئی. صحیح. تو میرا تعلق ذرا دوسری کیٹیگری سے. تو 93 سے آغاز ہو گیا تھا دعوت اسلامی سے وابستگی کا. پھر یہ کہ مزاحمتیں آتی تھیں, رخصت ہو جاتی تھی, پھر کوئی نئی مزاحمت آ جاتی تھی, پھر کچھ. تو الحمدللہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈومینیٹیو صورتحال ہے کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری, ان کا فیضان ہے کہ آج خاندان کے اندر یہ کہ کئی ایسے ہیں کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. خود میرے اپنے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹیاں چھوٹی, وہ درس نظامی کر رہی ہیں, 2 بیٹے, ایک حافظ بن رہے ہیں, ایک درس نظامی کر رہے ہیں, اور ایک تو ابھی بالکل چھوٹی ہے, وہ تو اسکول لیول تک بھی نہیں پہنچی, وہ بھی انشاءاللہ عالمہ بنے گی. دعوت اسلامی کی تحریک کا, تنظیم کا فیضان کس سطح پہ نہیں پہنچا, ہر طبقے کو ایڈریس کیا. یعنی دعوت اسلامی جو ہے وہ فرد تک بھی پہنچی,
اور کولیکٹیولی وہ خواہ وہ بزنس لیول کی زندگی ہو، خواہ وہ انسٹیٹیوشنل اسکول کالج جامعہ مدرسے کے لیول کی زندگی ہو، خواہ وہ یعنی کہ آفس لیول کی زندگی ہو، خواہ وہ اسٹریٹ لیول گلی کی زندگی ہو، محلے کی زندگی ہو، پھر اس میں سے ڈومیسٹک فیملی لیول کی زندگی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی پہنچی. اور دعوت اسلامی جب گھروں میں پہنچی، پھر گھر میں پہنچنے کے بعد یہ تو ہم نے جو نتائج بتایا نا یہ ہوئے کہ ماشاءاللہ وہ عالم بن گئے. اس طرح گھر کے اندر رہنا کیسے ہے یہ ہمیں الحمدللہ اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام کے پیغام کو گھر تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، جو ایک وہ سمجھ لو فیضان ملا دعوت اسلامی کو، وہ گھروں تک پہنچایا. اور گھر میں رہنا کیسے ہے یہ پورا ایک تھیوری اور پریکٹیکل پلس یعنی ان کو شعور بھی دیا کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، شریعت کے احکام کیا ہیں، وہ بھی شعور دیا، معلومات بھی دی، علم بھی دیا، اور اس علم پر عمل کرنے کے لیے ترغیب بھی دی، اور پھر پریکٹیکلی ان کو بتایا کہ آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے. تو جس گھر میں دعوت اسلامی پہنچی الحمدللہ یہ تو ہزاروں لاکھوں تک تو ورلڈ لیول پہ پہنچ جائیں گے الحمدللہ. 164 ممالک میں تو باقاعدہ اور 200 ممالک تک تو پیغام ہی پہنچ گیا. اور 164 جو مجھے معلومات ہیں لیٹسٹ جو اپڈیٹ میری اپڈیٹ ہے، 164 ملک کم نہیں ہوتے، وہاں پر ہمارا سسٹم پہنچا ہوا ہے الحمدللہ. تو اسی سسٹم میں سے ایک ڈومیسٹک سسٹم کو ہم لے لیں تو ڈومیسٹک کے اندر جا کے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، اس کے بعد دیگر عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، درود پاک ہے، پھر اس کے بعد سنتیں اور آداب، یعنی سنتیں اور آداب کے حوالے سے دعوت اسلامی کی جو شہرت ہوئی اس کا نام ہی سنت و بری تحریک. کیا بات کہ الحمدللہ یہ سنتیں سکھاتی ہے اور عشق رسول کے جام پلاتی ہے، خوف خدا کا جذبہ دلاتی ہے. تو یہ فرائض اور واجبات اور پھر مستحبات جو ہیں، جو تلاوت قرآن کرنی ہے، جو درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو آپس کے معاملات ہیں گھریلو زندگی میں رہنے کے، کہ ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ان کو آپس میں تعلقات کس طرح رکھنے ہیں کہ جو اسلام چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. یہ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ شعور پہنچایا بھی اور پریکٹیکلی ان کو نافذ کرنے کا طریقہ بھی بتایا. کیا بات. اور طریقہ نہیں بتایا بلکہ اپنے گھروں کو بطور نمونہ، بطور مثال کے، آئیڈیل کے پیش کیا کہ جن دعوت اسلامی والے جو گھرانے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں صاحب ناظرین کو، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، اگر آپ ایسے گھرانے کو جانتے ہیں جو دعوت اسلامی کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہے گھر میں، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یوں میں تو یوں کہوں گا کہ ہر مبلغ، اظہر بھائی، ہر مبلغ جو ہے نا اس کے پیچھے سکسیس کی، کامیابی کی اور سٹرگل کی ایک داستان ہے. یہ داستان انڈیویجول سے چلی اور گھروں تک پہنچی. کیا بات. کیوں؟ وہ مسجد میں آیا، صحیح، ہم نے وہاں پر دعوت اسلامی نے پیغام دیا، اس کو درس میں بٹھایا، وہ جو سن کے گیا نا اس کا پیغام گھر تک پہنچا. پھر دعوت اسلامی یوں گھروں میں جانی شروع ہوئی. اب گھروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی خوبیاں ہیں. مثال کے طور پر اگر جس گھر میں نرمی کا ماحول ہوگا، میں ایک لفظ بولتا جاتا ہوں اور جو بھی سوچنے والے ہیں نا وہ سوچیں یار ہمارے گھر میں ہو تو کیسا ہو جائے گا. جہاں عزت نفس کا ماحول ہوگا کہ عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا، باہمی احترام کا خیال رکھا جائے گا، ایک دوسرے کی بات پر صبر کرنے کا خیال رکھا جائے گا، ایک دوسرے کے لیے اثار کا جذبہ رکھا جائے گا، ایک دوسرے کے لیے نرمی کا جذبہ رکھا جائے گا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھا جائے گا، ایک دوسرے کے لیے حسن ظن رکھنے کی عادت رکھی جائے گی، اور ایک دوسرے کے لیے جیسا اس کا منصب، لوگوں سے اس کے منصب کے مطابق سلوک کرو. اس پر جب عمل ہوگا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے. یہ ہے اسلام کے پیغامات. تو جس گھر میں یہ ہوگا نا ماحول، نمازوں کا ماحول، تلاوت کا ماحول، روزوں کا ماحول، باہمی احترام کا ماحول، سنتوں پر عمل کا ماحول، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا چلنا، بولنا دیکھنا، سب جو انسان زندہ وہ کرتا ہے. اور گھروں میں سارا کچھ ہوتا ہے. جب گھر کے اندر ہم تجسس نہیں کریں گے، ٹوہ میں نہیں پڑیں گے یار کیا باتیں ہو رہی ہیں، پھر وہ جو نقصانات ہیں نا وہ ختم ہو جائیں. تو میں تو وہی کہ سمجھنا کہ وہ ایک بڑا بول نہیں، یہ کہ حقیقی بول ہے
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون اور امن کا گہوارہ بنے تو اسلام کی وہ تعلیمات جو دعوت اسلامی آپ کے گھر تک پہنچا رہی ہے اس پر ذرا عمل کر کے دیکھیں. اور عمل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم نے پریکٹیکل کا جذبہ دیا اور چھوڑ دیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ مرحلہ با مرحلہ. آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں عمر زیادہ ہوگی, دعوت اسلامی نے آپ کو بالغات اور بالغان کے مدرسے دیے. کیا بات. آپ چاہتے ہیں یار میرا بچہ حافظ بنے, میرا بچہ اچھا ناظرہ پڑھے, دعوت اسلامی نے مدارس المدینہ دے دیے. اچھا آپ کہتے ہیں یار میں باہر نہیں جا سکتا, میرے مسائل ہیں, دعوت اسلامی نے آن لائن کا پورا سسٹم دے دیا یار. اچھا میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی مبلغ بننا چاہتا ہوں, میں بھی یہ کام دعوت اسلامی میں مبلغین کے لیے باقاعدہ کورسز موجود ہیں. یعنی ہر چیز سمجھنے اس کے تقاضے کے مطابق ماہرانہ طور پر جو بھی آپ تک اپروچ کرے گا, اور آپ جب ہم سے ایک مانگیں گے نا کہ مجھے یہ چاہیے, اور پھر حیا کا ماحول, الحمدللہ حیا کا ماحول جس گھر میں ہوگا وہاں ایک دوسرے کے بارے میں ایسا سکون ہوگا نا کہ جب پتہ ہے کہ حیا کے تحت یہ بات مجھے فلاں کے سامنے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, اور وہ ہے اسلامی تعلیمات جس کو دعوت اسلامی نے پہنچایا اور پریکٹیکل کا جذبہ بھی دیا, طریقہ بھی بتایا. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا جو فیضان ہے اس انداز سے پہنچا ہے, اور رہ گئی اس کی شہادتیں, اس کی ایویڈنس, اس کی مدنی بہاریں, اس کی سٹوریز, وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہم تینوں بھی اگر شروع کریں نا تو یہ پروگرام کم پہنچ جائے کہ ہم نے کیا دیکھا جی اور ہمارے ساتھ کیا ہوا. علی بھائی آپ نے دیکھو اوورسیز بھی سفر کیے ہیں, ملک میں بھی بہت سفر آپ کے ہوتے ہیں, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم ملک و بیرون ملک میں جب جاتے ہیں, بچے بس ملتے ہیں, کسی گھر جاتے ہیں تو بچے کی ایکٹیویٹیز سے ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ اس گھر میں مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول پہنچا ہوا ہے کہ نہیں پہنچا. اللہ بعض بچے وہ اپنا چھرکتے ناچتے, کچھ بات کر کے دیکھا, کوئی پوئم سنا رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, کچھ بعض بچے آئیں گے نور والا آیا ہے وہ سکھا رہے ہیں, بعض بچے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرے لگا کے دکھا رہے. تو یہ چیز ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اپنے گھر کا ماحول کس قدر جو ہے ہمیں دعوت اسلامی والا بنانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی اگلی نسلوں کی اچھی تربیت ہو سکے. تو جہاں دعوت اسلامی پہنچتی ہے اس گھر کے بچوں کا بھی انداز اور بولنے بات کرنے کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے, اس میں اسلامی اور مدینے کی وہ خوشبو کی جو ہے نا وہ مہک آنے لگ جاتی ہے, ان کی باتوں ان کی چیزوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, گھروں کو سنوارنے والی تحریک اس وقت بھی میرا غالب گمان ہے ایک ہمارے ناظرین کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھی ہوگی جن کے گھروں میں دعوت اسلامی پہنچی. آج تو ڈیجیٹل دور ہے تو مدنی چینل پہنچ گیا, لیکن تھوڑا آپ غور کیجئے کہ چند سال پہلے جب یہ مدنی چینل نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, پھر کس طرح گھر گھر دعوت اسلامی پہنچی, سینہ بہ سینہ ایک ایک پر. جس طرح حاجی اظہر بھائی نے بھی بتایا, ہمارے آصف مدنی بھائی نے بھی بتایا کہ کس طرح مقصد دعوت اسلامی میں آئے, تو آج ان کے بچے ماشاءاللہ کس طرح دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت, علم دین حاصل کرنا, سب یہ. حاجی اظہر بھائی آپ نے اب تو ماشاءاللہ بیان تو آج دنیا آپ کا سننا چاہتی ہے, اور ابو البیان کا ماشاءاللہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے الحمدللہ. زندگی کا پہلا بیان کب کہاں کیسے کیا, شاید بہت سارے ناظرین کی میں ترجمانی کروں کہ کبھی تو پہلا بیان ہوا ہوگا, اس وقت کیا کیفیت ہوگی, ہارٹ بیٹ کیا ہوگی, بدن کی وائبریشن کا حالت کیا ہوگی, یا اللہ اکبر یہی پی گئے آپ کی. یہ پہلا بیان باقاعدہ تو اب اس طرح کو ذہن میں نہیں بن پا رہا کہ کب ہوا. درس تو فیضان سنت سے شروع کیا تھا, ہمارے اسلام بھائی تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ یوں درس دینا. اور بیان دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علاقائی دورہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ یاد پڑ رہا ہے کہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت, اس میں مطلب بیان پہلی بار مجھے کرنے کا بنا. اور لیکن وہ اس وقت کیونکہ ایک ماحول نہیں تھا نا اس سے پہلے, تو بیان کرنا یہ چیز ہماری ایک سمجھے کہ لائن نہیں تھی. صحیح, ہماری لائن کرکٹ تھی, کھیل تھی, دوسری چیزیں تھیں, تو وہ مطلب اور لائن بن گئی تھی اسکول کالج میں. لیکن یہ امیر سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ ہی کی کرم نوازی, اور ایک بہت سارے اسلامی پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ کیا ہوا, تو میں اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں, اور ایک تعداد ان کو پتہ بھی ہے کہ الحمدللہ امیر سنت لاہور ان دنوں تشریف لائے تھے 12 ماہ کے لیے. تو اس وقت امیر سنت کو پہلی میری ملاقات بھی ان سے اس وقت ہوئی تھی لاہور سوڈیوال میں. تو جیسے لائن میں لگے ہوئے تھے تو میں قریب آ کے میرے ذہن میں تھا کہ کچھ میں دعا کا کہوں, کچھ بات کروں. قریب آئے تو
وہ کیفیت ہی کچھ اور تھی کہ پہلی بار مل رہے ہیں اپنے پیر صاحب سے. تو ملاقات ہوئی تو میں اس طرح بیٹھ گیا نا ساتھ ہی. اسلام میں ملاقات میں چلا رہے ہوتے, لائن لمبی ہوتی ہے تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ سب سے ہو جائے, تو یہ تھپکی دیتے رہے. میں نے مسجد کے ساتھ اس طرح بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور وہ مجھے بیان نہیں کرنا آتا. اچھا اب ہمارا قصبہ جو تھا نا اس میں 16-17 مسجدوں کا ایک چھوٹا سا شہر کہہ لیں, قصبہ کہہ لیں, اس کا مجھے علاقائی نگران, ہم 5-7 اسلامی بھائی تھے, ان میں سے کہا کہ یہ نگران ہوگا. ان کو لگا یہ تھوڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہے تو تھوڑا فاسٹ لگتا ہے تو اس کو ذرا دے دیں. تو جو شرارتوں میں جو ذہانت لگ رہی ہے نا ادھر کو لگ جائے گی تو چلو دین کے فائدے میں آ جائے. تو میں نے کہا مجھے علاقائی نگران انہوں نے بنا دیا, مجھے بیان بھی کرنا نہیں آتا, درس صحیح دینا نہیں آتا, تو بات نہیں, آپ کو دم فرما دیں. تو میرے سنت اتنے شفیق ہیں, پیار ہی ہے. تو آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا, پڑھ کے دم فرمایا. اللہ اللہ. میں نے حقیقتاً اس کو فزیکلی فیل کیا نا, کچھ اندر ایسے جیسے لگا کچھ ہلا کچھ, اور وہ قلبی کیفیت جیسے چینج ہوتی ہے. میں پھر وہ اگلے ہی دن کہیں بیان تھا میرا, مجھے بھی مطلب حیرت ہوئی کہ یہ مطلب کیسے میں مطلب میرے اندر اتنا کرج کیسے آ گئی, اتنا میرے اندر کانفیڈنس کہاں سے آ گیا. وہ سننے والوں کو بھی حیرت ہوئی, اور واقعی ایک بڑی چینج اور بڑا فیل کیا. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر وہ درس و بیان سے کیوں گھبراؤں, کیسا ڈر کیا خوف ہو, کیوں ہو کسی کا رعب طاری اتاری ہوں. جہاں جہاں پھر جانا ہوا پھر کیا بات ہے, ہاتھ رکھا, دم فرما دیا, نظر فرما دی, بڑا پار ہو گیا. میرے جذبہ رہنمائی کرتا ہے نا, فرماتے ہیں کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. کیا بات ہے. تو ان کا وہ جذبہ تھا کہ میں دینی کام کر سکوں, دینی خدمت کر سکوں. تو وہ جذبہ پھر امیر سنت تک لے گیا. امیر سنت نے بھی اس نے کہا کہ اسی جذبے کے تحت کام کرنا ہے تو بیان تو کرنا ہے. کیا بات. تو ماشاءاللہ اس طرح کے تو کئی واقعات تاریخ میں بھی موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, حضرت سعد بن طبطبانی کا واقعہ ہے, حضرت علامہ کا, اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں. تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ نا ایسا نہ کہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ بزرگوں کا ہی تسلسل ہے, اور اسی بزرگوں کی ان کے لسٹ میں ہمارے امیر سنت بھی شامل. کیا بات ہے, کیا بات. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. آج ہمارے اس پروگرام میں حاجی اظہر بھائی خود فرما رہے ہیں کہ جب یہ دعوت اسلامی میں آئے تو بیان وغیرہ نہیں کرتے تھے, اور ایک جو ماضی کا بتا رہے ہیں کھیل کود کرکٹ اور اس طرح, اور دنیاوی معاملات میں تو نہیں کہوں گا شرارتیں, یعنی دنیاوی معاملات میں بھی فاس تھے. امیر علیہ سنت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو بچے شرارتیں کرتے ہیں, بچے کرتے ہیں یار, یہ حقیقت ہے. ہم کے بچے شرارتیں کر رہے ہیں, ہم پریشان ہو جائیں گے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہ بولے نا, چپ چاپ گمسم بیٹھے تو ہم کہیں گے یار اس کو کیا ہو گیا ہے, اور اگر ہلے جلے تو پھر خوش ہوتے. تو جو بچے کی شرارتیں وہ ذہانت بھی علامت ہوتی ہے. صحیح. تو وہ تو خیر عاجزی کرتے ہوئے شرارت کا لفظ استعمال کر رہے ہوں گے. خیر اچھا, اگر گنجائش ہو تو آپ ان سے تو پوچھ رہے ہیں, تو آپ بھی تو اپنے پہلے بیان کا اگر ہے کچھ بتائیں نا تھوڑا, پہلا بیان کیسا ہوا تھا. کیا بات ہے, آج سمجھ لیں گے ہم تینوں ہی ہوسٹنگ کر رہے ہیں. جو ہے اللہ تو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوسٹ اور یہ مہمان ہی ہماری دعوت اسلامی میں, کیا میزبان کیا مہمان, سب کی دعوت اسلامی ہے. تو آج خصوصی میں نے تو آپشنل سوال کیا, گھر سنوارنے والی تحریک میں ایک بڑی مثال علی بھائی کا گھر کی, الحمدللہ ان کے بیٹے الحمدللہ اس وقت کراچی مشاورت, یعنی یہ ایسے مبلغین میں سے ہیں جن کی اگلی نسل بھی اب ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں اور اچھے الحمدللہ ایک طریقے سے, اور دعوت اسلامی کا اہم ذمہ داریوں پر اللہ کا شکر ہے کہ یہ خدمات سر انجام. یہ اس گھر میں دعوت اسلامی کیسے پہنچی اور کن کا یہ احسان ہے, اور کس طرح پھر اگلی نسل تک یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ پہنچا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم تینوں مل کر ہوسٹنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بات, اور یہ دعوت اسلامی کا حسن ہے. اللہ بس ہمیں اخلاص دے, اللہ ہماری محبت سلامت رکھے. حاجی اظہر بھائی کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ الحمدللہ بتایا کہ مجھ سے پہلے میرے چھوٹے بھائی آئے دعوت اسلامی میں, پھر انہوں نے مجھ پر کوشش کی, امیر علیہ سنت کا آڈیو بیان سنا تو یوں ماحول میں آنا ہوا. پھر اس کے بعد الحمدللہ چھوٹی بہن آئیں, پھر یوں کرتے کرتے پھر 94 میں شادی ہوئی تو بچوں کی امی وہ ماحول سے پہلے امیر علیہ سنت سے مرید ہو گئی تھی. پھر جب بچے ہوئے تو رضا کو شروع سے ہی اپنے ساتھ رکھنے کا ایک ماحول بنا, پھر درس نظامی کیا الحمدللہ. اور یہ بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ میرے بیٹے رضا مدنی جب اولا میں تھے تو میں کراچی کچھ عرصے کے لیے سیٹل ہوا تھا, اور جہاں میں رہتا تھا تو ہمارے استاد صاحب, ہمارے مولانا آصف مدنی صاحب, یہ سمجھ لیں ہمارا گھر آمنے سامنے تھا, تو ہم ایک وقت میں کچھ عرصے کے لیے پڑوسی بھی رہے الحمدللہ, اور مثالی پڑوسی الحمدللہ. جو بھی جتنا بھی عرصہ رہے
وہ سمجھنے کے آپشن دیا جاتا ہے نا کہ آپ کو آپ پڑوسی کون سا چاہیے، تو میں ان کا بھی نام لوں گا، اور بھی ہیں ان کا بھی نام لوں گا، مجھے ایسا پڑوسی چاہیے۔ تو آصف مدنی بھائی ہمارے میرے بیٹے رضا مدنی کے استاد صاحب بھی ہیں، بہت شفقت فرمائی، کیونکہ کچھ تو اولا انہوں نے رضا نے حیدرآباد میں پڑھ لی تھی، کراچی شفٹ ہوئے تو پھر میں نے کہا بیٹا ریپیٹ کر لیں، تو تھوڑا تو ہوتا ہے کہ یار میں دوبارہ پڑھوں گا یہ، لیکن استاد صاحب نے بڑی شفقت فرمائی، اور وہ بنیاد ہوتی ہے اولا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے آصف مدنی بھائی میرے رضا مدنی بیٹے کے استاد صاحب بھی ہیں، تو یوں الحمدللہ ماحول بنتا چلا گیا۔ ابھی آپ جب بچوں کی بات بتا رہے تھے نا کہ وہ دیکھ کر بچے، تو ایک وقت تو وہ تھا کہ رضا جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے 4 5 6 سال 8 سال کے شروع سے، تو اب جب نکلتا ہوں تو رضا ہیں میرے بیٹے، ان کے بیٹے ہو گئے دو پوتے ہیں، تو اب میں جب نکلتا ہوں تو میرے ساتھ نکلتے ہیں، دادا ہم بھی چلیں گے۔ اچھا وہی ماحول کی برکت کے گھروں کو سنوارنے والی تحریک، اچھا الحمدللہ اس ماحول کے صدقے یہ حلیہ امامہ جب گھروں میں بھی اور باہر نکلتے ہیں، تب اب بچے ہیں کبھی امامہ سر پہ نہیں ہے تو دادا ٹھہریں میں اپنا امامہ لے کر آ رہا ہوں، دادا ٹھہریں، ابھی جمعے کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، دادا جانا نہیں ہمیں چھوڑ کر، ہم بھی فیضان مدینہ چلیں گے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھروں کو سنوارنے والی تحریک دعوت اسلامی، حاجی اظہر بھائی جب بیان کا فرما رہے تھے کہ پہلے درس دیا، ایسا اس وقت مجھے تھوڑا سا اپنا یاد آ گیا، کچھ حضرت نے سوال بھی کر لیا۔ میں دعوت اسلامی میں آ گیا تھا 89 میں، تو ہمارے یہاں حیدرآباد کا جو ہمارا علاقہ تھا وہاں سے کوٹری ہر جمعے کو جاتے تھے، وہ علاقائی دورہ یا یوم تعطیل اعتکاف تو اصطلاح نہیں تھی، لیکن کسی بھی ایک ایریے میں جا کر تو ایک فکس کر دیا جاتا تھا ایریا، تو کوٹری جو ہے نا جمعے کی نماز سے پہلے ہم جاتے تو عصر کی نماز میں مختلف مساجد میں پھیل جاتے، اور پھر جو ہے وہ مغرب میں ہمارا ایک مرکزی اجتماع اس وقت کہتے تھے، شاہی مسجد شاہی بازار، پھر وہ اجتماع ہونے کے بعد ہم آ جاتے۔ تو اب وہ مبلغین جو بھی تھے سلیکٹڈ ایک گاڑی میں چلے گئے، تو میرے ساتھ مجھ سے بھی ایک نئے اسلامی بھائی کو کیا، بولا آپ دونوں چلے جائیں فلاں مسجد میں، کسی کو بولا ان کو وہ مسجد دکھا دیں، اب گیا تو مجھے بولا آپ کھڑے ہو کر یہاں پر درود پاک کی فضیلت بتائیں، تھوڑا لکھ کر دے دیا، علم دین کی مجلس میں حاضر ہونے کی فضیلت بتائیں، اور پھر دعوت دے دیں کہ مغرب کی نماز میں شاہی مسجد شاہی بازار میں آ جائیں، یہ 3 چیزیں مجھے لکھ کر دے دی۔ اب حضور میرے ہاتھ میں مقصد کو پرچا، اور میرے ہاتھ ہی کانپ رہے نا یوں، اس وقت تو وائبریشن کا پتہ نہیں تھا، موبائل نہیں آیا تھا، اب پتہ چلا وائبریشن کیا ہوتی ہے، اب یوں ہی ہاتھ کانپ رہے، میرے پاؤں پہ نظر گئی، میرے پاؤں بھی یوں کانپ رہے، حالانکہ نمازی اتنے نہیں تھے، وہ مسجد کہیں دور تھی، اور مقصد اتنے، اب میری پوری باڈی ہل رہی، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنس رہے مجھ پر دیکھ کے، اب میں نے ان کو اشارہ کیا ہنسنا نہیں بھائی ہے، اب وہ جیسے تیسے وہ میں نے بیان کیا، اتنی گھبراہٹ تاری تھی کہ میں نے دعوت دینی تھی مغرب میں شاہی مسجد شاہی بازار کوٹری کی، تو ہمارے یہاں عثمانیہ مسجد عثمان آباد حیدرآباد میں اجتماع ہوتا تھا، زبان پہ وہی چڑھا ہوا تھا کیونکہ شہر میں ہم اسی کی دعوت دیتے تھے۔ میں نے کہا پیارے اسلامی بھائیوں، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع عثمانیہ مسجد عثمان آباد میں ہوتا ہے، آپ ضرور آیا کریں، لے کر میں بیٹھ گیا، دعوت اس کی دے دی، دعا بھی نہیں کروا سکا، امام صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت دعا آپ کرائیں، بولا آپ کرائیں، میں نے نہیں آپ بڑے آپ کروائیں یہ۔ اچھا اس کے بعد گھبراہٹ میری ختم نہیں ہوئی، اس وقت واسکٹ پہنی ہوئی تھی، کوئی گھڑی تھی میری وضو کے لیے میں نے اتاری تھی، اپنی گھڑی واسکٹ سب بھول گئے، شاہی مسجد شاہی بازار کافی دور تھی، ہم پیدل جب وہاں گئے نا پھر تھوڑی گھبراہٹ کم ہوئی، کچھ پرانے اسلامی بھائی ملے، انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا، دھڑکن کچھ کم ہوئی، پھر مجھے یاد آیا کہ میری واسکٹ اور گھڑی تو میں گھبراہٹ میں وہاں بھول کر آ گیا۔ یہ تو جو فرسٹ ایکسپیریمنٹ ہے نا، جو بھی ہمارے مبلغین وابستہ الحمدللہ ہو ہی رہے ہیں، تو ان کے لیے جب بھی کوئی دینی کام 12 دینی کاموں میں سے پہلی مرتبہ کرنے کا موقع ملے، تو یہ آپ پہلے سے ذہن بنا کے رکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایسا۔ اور اب تو بہت دور بدل گیا، اب تو پریکٹس بھی پہلے کر سکتے، لیکن جو آپ نے بتایا وہ تو آپ کو ارجنٹ بیسس پہ پرچی پکڑائی اور یہ کرنا ہے، اب تو کافی وہ سکھانے، لیکن کبھی ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے پہلی دفعہ، تو اس میں وہ فرسٹ ایکسپیریمنٹ والے اب جو مبلغین آ رہے ہیں نا وہ گھبرائے نہیں، بالکل بالکل، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آج ان کا بیان رکھیں تو ان کے بیان کے نام پر پتہ نہیں کوئی ہزاروں لاکھوں پبلک جمع ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ صحیح، الحمدللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی آج مبلغین ذمہ داران دیکھتے ہیں، آج ہماری بھی عمریں ہو گئی ہیں، ہم سب بیٹھے سب لال داڑھی والے ہیں، لیکن کوئی تو ہمارا پہلا دن تھا نا دعوت اسلامی میں، کوئی تو فرسٹ ڈے تھا یہ، تو اللہ پاک اخلاص بھی دے، استقامت بھی دے، تو آج
بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، بلکہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے. پھیلتے پھیلتے دعوت اسلامی کتنی پھیل گئی، کتنے ڈپارٹمنٹس ہو گئے. تو میں آپ سے عرض کروں گا دنیا میں جہاں بھی آپ دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہو جائیں. واقعی یہ گھروں کو سنوارنے والی تحریک کے ساتھ ساتھ یہ نسلوں کو سنوارنے والی بھی تحریک ہے. یہ گھر تو چلے ابھی ہے نا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سے کچھ پہلے والے چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے بھی چلے جائیں گے. تو یہ نسلوں کو سنوارنے والی تحریک ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ دعوت اسلامی یہ ایمان بچاؤ تحریک ہے، ایمان محفوظ رکھنا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت ہے. یہ موضوع سے متعلق قول تو دیجیے گا ذرا. اکبر علی اتاری عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ آج کا موضوع گھر سنوارنے والی تحریک. تو واقعی دعوت اسلامی گھر سنوارنے والی تحریک ہے، زندگیاں سنوارنے والی تحریک ہے، بلکہ آخرت سنوارنے والی تحریک ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں اسکول کے زمانے سے ہی اتاری ہوں، لیکن ماحول سے دوری کی وجہ سے سستیاں تھیں. لیکن الحمدللہ پھر ایک دن مدنی چینل دیکھتے ہوئے مدنی مذاکرہ میں بہت ہی رقت انگیز کلام پڑھا گیا، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. تو یہ کلام سننا تھا اور امیر اہل سنت کی رقت انگیز اس وقت جو کیفیت نظر آ رہی تھی، الحمدللہ اس کی برکت سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی. اور اس کے بعد الحمدللہ ماحول کے ساتھ ایسا وابستہ ہوئے کہ اب الحمدللہ ذمہ داری بھی ہے. دعا کیجیے گا اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے انہوں نے بتایا نا گناہوں سے توبہ کا، اور یہ میرے دونوں مبلغین سے بھی عرض کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی، کہ حضور کل رات کی بات ہے، کل شام غالباً عصر کے بعد کچھ پاکستان کے دیگر شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک شخص مجھے ملے تو یہ بتا رہے تھے غالباً 95 کی بات، 95. تو وہ پاکستان کے کسی شہر سے یہاں آئے، کراچی فرسٹ ٹائم آئے تھے، اور وہ کسی گناہ کے ارادے سے آئے تھے. وہ گناہ تھا ایسا، تو باقاعدہ اس کا ارادہ کر کے سب یہ آئے. کراچی میں کوئی جان پہچان نہیں تھی. ایک شخص سے جان پہچان تھی تو ان سے رابطہ ہوا. اس وقت تو موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے، تو ان کا ایڈریس وغیرہ لے کر وہاں پہنچ گئے. ان کے پاس جن کے پاس پہنچے نا، وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ اتفاق سے وہ دن بھی جمعرات کا تھا، تو بولا ابھی اثر پڑھ لیں پھر ہم چلیں گے. تو آپ فیضان مدینہ چلیے. اچھا، ان کے ذہن میں یہ تھا، میں نے تو یہ گناہ اور اس طرح ان کا کوئی ذہن تھا. تو اب وہ بولے کہ یار یہ کہاں مولوی مجھے لے جائیں گے. بہرحال کوئی ٹھکانہ تھا نہیں ٹھہرنے کا. ان کے ساتھ وہ فیضان مدینہ آ گئے. اب ان کو یہ تھا کہ میں نے نکلنا ہے نکلنا ہے نکلنا ہے. تو اب جیسے وہ ذکر وغیرہ شروع ہوا تو اس وقت غالباً اندھیرا ہوتا ہوگا، انہوں نے بولا نکل جاؤ بھائی. تو وہ نکلے. تو اس وقت روڈ تک کوئی باہر گلی میں آواز جاتی ہوگی، تو ذکر کے بعد دعا شروع ہو گئی. ایسا جیسی دعا شروع ہوئی ان پر ایک رقت طاری ہوئی اور وہ وہیں دعا میں بیٹھ گئے. روتے رہے واپس ہی اندر آ گئے. اندر آئے، گناہ سے توبہ کی، اور گھر سے وہ بھاگ کر آئے تھے. گناہ سے توبہ کی. اسی وقت کسی کو بولا کہ بھائی مجھے آپ یہاں جو ہمارا سوراب گوٹ پر بس اڈا ہے، اس وقت بھی بسیں چلتی تھی، تو پاکستان کے کسی شہر میں جانا تھا. تو کسی رکشے میں بیٹھے ہوں گے، کراچی کے حالات تو اس وقت ایسے ہی تھے. تو رکشے والوں نے بولا بھائی میں وہاں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے تعارف کروایا کہ میں فلاں جگہ سے ہوں. بولا اچھا میں بھی وہیں کا ہی ہوں، بیٹھے میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں. وہ گئے، وہ بس میں بیٹھے، واپس گھر چلے گئے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، یہ ہے دعوت اسلامی. ایک شخص گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا اور کراچی آئے. زندگی میں پہلی دفعہ ایک دعوت اسلامی والے ملے ان کو، اور الحمدللہ اجتماع میں لے کر آئے. توبہ کی توفیق ہوئی، گناہ سے توبہ کی، گناہ سے بچے، اور گھر سے بھاگ کر آئے تھے، واپس گھر چلے گئے. یقین کر علی بھائی، خود ہمیں بھی حیرت ہوتا ہے جب ہمارا اپنا جب دیکھتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ میں اگر نمازی ہو سکتا ہوں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے یہ ایکسیس کر لیا ہوا ہے. جب میرے اندر توبہ کا ایک ذہن بن سکتا ہے نا، تو کوئی بھی توبہ کر سکتا ہے. ہم اس پر کبھی گیو اپ نہیں کرتے، کسی پر نیکی انفرادی کوشش چھوڑتے نہیں. لیکن ایک لڑکا تھا جس پر مجھے بھی حیرت تھی کہ یار یہ کیسے چینج ہو گیا. کیا بات. اس نے جو اپنا منظر بتایا تھا، اس کے گھر میں کیسے یہ بعد میں پہنچا. پہلے کہ وہ شراب پیتا تھا لڑکا، اور وہ مغرب کے ٹائم شراب خریدنے کہیں جا رہا تھا، جہاں سے ملتی تھی یا لیتے تھے. وہ شراب پینے کے لیے شراب کی بوتل خریدنے جا رہا ہے. راستے میں سے گزرا، دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع ہو رہا تھا. پنجابی کے کسی شہر کی یہ بات ہے. اس نے کہا وہ اجتماع ہو رہا تھا تو کوئی لڑکا نعت پڑھ رہا تھا. میرے سننے کا وہ کلام ہے مدنی مدینے والے. کیا بات ہے، کیا بات. وہ کہتے کہ میں چلتے چلتے نا مسجد کے باہر ایک تھوڑا سا تھا، وہاں بیٹھ گیا سننے کے لیے. تو مجھے بڑی اٹریکشن لگی. بیٹھا رہا میں، جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ ایک چیز جکڑ لیتی ہے. کیا بات.
پھر وہ بیان ہوا، مبلغ نے جو بیان کیا اس میں فکر آخرت، اور میں سن رہا ہوں، آواز آ رہی ہے مسجد کے بالکل دروازے کے پاس. اینڈ کہتے جب ذکر ہوا لائٹیں بند ہوئی، میں نے کہا کوئی نہیں دیکھے گا، تو میں بھی چپکے سے اندر جا کے نا وضو خانے کی ٹوٹیاں وہاں اس کے قریب اللہ بیٹھ گیا. دعا شروع ہوئی تو میں مسجد میں پہلے میں سوچوں میرے کپڑے گندا، میں میلا، میں ناپاکی پاکی پلیدی کا تو پتہ ہی نہیں تھا صحیح میں. کہتا میں اندر بیٹھ کے اور دعا میں مجھے نہیں پتا میں کیسے رونے لگ گیا، رونے لگ گیا اور وہیں توبہ کی. شراب لینے جا رہا ہے بندہ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے اپنی طرف کھینچ لیا. یہ کہتے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ اٹیچ کریں. اجتماع ہے، علاقائی دورہ، کسی بھی چیز کو. اچھا پھر دعوت اسلامی کا جو دیا ہوا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں. ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز میں کہاں کس کا دل چوٹ کھا جائے گا، کیا بات، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک نیکی کا جذبہ آ جائے گا. دعوت اسلامی ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنی اولاد کو تین باتوں کی تعلیم دو، 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، ان کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت. یہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، دعوت اسلامی یہ رسپانسبلٹی شیئر کر رہی ہے ہمارے ساتھ، کوآپریٹ کر رہی، بلکہ دعوت اسلامی نے اپنے ذمے یہ کام لے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر میں قرآن کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت. دعوت اسلامی کا دینی دعوت اسلامی کے جو کام ہے نا، امیر علیہ سنت کا جو پیغام آیا نا یوم دعوت اسلامی کی مبارک کا، اس میں دعوت اسلامی کیا کیا کرتی ہے اور واٹ از دا مین پرپز آف دعوت اسلامی، یہ سارا کچھ ان جملوں میں بیان کر دیا ہے. یہ کیا جام پلاتی ہے، کیا خوف خدا دلاتی ہے، اور کیا عشق رسول ہے تو کیا مدینہ ہے، تو کیا جو ہے وہ اخلاق ہے، تو کیا کردار ہے، تو کیا جو ہے وہ ہڑتالوں ہنگاموں سے بچانے والا، تو اچھے اخلاق والا. کمال کے وہ کمال ہے، حکمت ہے، تدبر ہے. اچھا یہ دعوت اسلامی ہمارے نوجوانوں کو، اگلی نسلوں کو، ہمارے گھروں کو بے حیائی، برائی، فحاشی اور عیانیت اور ان گندے کاموں سے بچانے میں دعوت اسلامی ہمارا ساتھ دے رہی، بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری لے رہی ہے. مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی، پھر ہمارے کورسز، پھر ہمارے ہفتہ وار اجتماع، اسلامی بہنوں کے اجتماع، اسلامی بھائیوں کے اجتماع، دیگر ہمارے شعبہ جات. تو یہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ اپنے گھر کو کنیکٹ کرنا ہے نا، ہم یہ کر دیں، باقی دعوت اسلامی سب انشاءاللہ سنبھال لے. مدنی چینل کے ناظرین، گھروں کو سنوارنے والی، دلوں کو سنوارنے والی، اعمال نامے کو سنوارنے والی، آخرت کو سنوارنے والی، قبر کو سنوارنے والی، نسلوں کو سنوارنے والی تحریک دعوت اسلامی. میرا تو یہ تھا کہ حاجی اظہر بھائی سے یورپ ان کا بہت سفر ہوا، اور وہاں گھروں کو سنوارنے کی جو فکر ہے، یعنی بچوں کی نسلوں کی جو فکر ہے، میرا بھی سفر ہوا، اور لوگ پریشان ہیں. ہم جب یورپ جاتے ہیں، جرمنی، بیلجیم، فرانس، اٹلی، اسپین اور بھی کئی ممالک میں مبلغین جاتے ہیں، یقین کریں ان کا پہلا یہ ہوتا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو واقعی بڑے اچھے انداز میں ہمارے دونوں مبلغین نے بتایا کہ بس دعوت اسلامی سے کنیکٹ رہیں، اگر فزیکل نہیں ہو سکتے تو آن لائن رہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے کچھ کورسز کر لیجئے، بچوں کو کورسز کروائیے، اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سے کنیکٹ ہو جائیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دین کی باتیں سیکھیں، آگے بڑھیں، گھروں میں فیضان سنت کا درس دیں. یہ اور ایک اور عرض کروں گا کہ جہاں ایک دعوت اسلامی گھروں کو سنوارنے والی ہے تو وہاں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی ان بھی ہوتی ہے، لیکن اسی سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے گناہ بھی آتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور یہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا یہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری گھر کی بچیوں کو، بچوں کو، ہماری نسلوں کو برباد نہ کر دے. فلمیں، ڈرامے، بے حیائیاں، تو اس کی بھی سیفٹی رکھنی ہے. جب کوئی کوئی چیز ہاتھ میں دی جائے تو اس کے سیفٹی بھی بتائی جائے کہ اس سے سیفٹی کیسا، تربیت کی جائے، سمجھایا جائے پیار محبت سے، کیونکہ فی زمانہ موبائل اور ان کو وہ مائنس نہیں کر سکتے، لیکن اس کی احتیاطیں بتا سکتے ہیں، ایک باؤنڈریز رکھ سکتے ہیں. پھر بچوں کو دینے میں جو احتیاطیں ہیں امیر علیہ سنت بھی بتاتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، امن کا